ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو جامعہ مسجد پرانی عیدگاہ جنگ صدر کی انتظامیہ کو اس عظیم الشان پروگرام جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے منون ہے، اس کے انعقاد پر مبارکباد، اور آپ سب لوگوں کی حاضری اس شدید گرمی کے موسم میں آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ہاں اہل سنت میں ذوق ویسے ہی کم ہے، تو اس کو مزید کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اب ایک نسل جس کے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے، اب ان کی دوسری نسل آ چکی ہے. ایک دور ہوتا تھا کہ اس طرح کے پروگراموں میں مسجد کا پنڈال بھرا ہوا ہوتا تھا. اگر ہم میں سے ہر بندہ وہ بات اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرتا تو یہ پنڈال اسی طرح بھرا رہتا جس طرح پہلے بھرا ہوا کرتا تھا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر، اپنے اہل محلہ پر، اپنے قریبی لوگوں پر. آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس پر ہم نے مختصر بات کرنی ہے، اس کے بعد مضمون کو آگے بڑھائیں گے. 2-3 حصوں میں ہم اپنی گفتگو کو کریں گے. سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت اطہار کے مقام کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی اور انتخاب کرنے کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے خاص فضل اور خاص عنایت اتری ہے، اور اس فضل اور اس عنایت میں کوئی اور ان کا شریک نہیں ہے. اور اس خاص فضل اور خاص عنایت کا اس آیت میں ذکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما، بے شک، یہ کلمہ حصر ہے، بے شک یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا کیا ہے؟ بولیے، ارادہ ہے. یہ ارادہ یرید، ارادہ یہاں سے ارادے سے یہ بنا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، تو انسان اور رب کے ارادے میں ایک بنیادی فرق سمجھ لیں. انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے، آپ نے ایک ارادہ کیا، میں نے ایک ارادہ کیا، عین ممکن ہے ہمارے وسائل، ہماری صحت، ہمارے حالات ہمیں وہ ارادہ، اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت دیں، ہم وہ کر بھی سکیں جس کا ارادہ کیا، اور عین ممکن ہے ہم اپنی بساط سے مجبور ہو جائیں اور نہ کر سکیں. یعنی جب بندے کا ارادہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہوگا.
100 رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن جب اللہ کی نسبت ارادے کا لفظ آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس ارادے میں بندے کے ارادہ اور وقوع یہ دو الگ چیزیں ہیں اور دو الگ مراحل ہیں، مگر اللہ کا جب ارادہ آتا ہے تو وقوع اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اللہ ایک کام کا ارادہ کرے اور وہ اللہ کو روکنے پر قادر ہو۔ جو یہ تصور کرتا ہے وہ تصور ہی کفر ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی ایسی ہستی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ ارادہ کرے تو وہ اللہ کو روکے، تو لہٰذا اللہ کا ارادہ وہ وقوع ہی پا چکا ہوتا ہے چونکہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اپنے ایک ارادے کا ذکر کئی ارادوں میں سے، اور وہ ذکر یہ کہ بے شک میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یعنی میں یہ کر چکا ہوں۔ کیا کر چکا ہے؟ یرید اللہ، یہ میرا ارادہ ہے، لیذہب، کہ دور کر دوں، ذہب یذہب، یذہب، دور کر دوں تم سے، یذہب عنکم، تم سب سے۔ یہاں کم جمع کی صغیر ہے، جمع کی صیغہ آتا ہے، جمع مخاطب، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں مراد ایک فرد نہیں ہے، ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ اس کا تعین پھر حضور نے خود فرما دیا، تو فرمایا کہ بے شک اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ اے اہل بیت نبوت تم کو پاک کر دے، کس شے سے؟ رجس سے، ہر رجس سے پاک کر دے۔ اب رجس کیا ہے؟ آپ اس کے تراجم پڑھیں علماء کے اٹھا کے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس کو خلاف اولا کہیں گے، وہاں سے لے کر شرک تک ہر شے رجس کے اندر آتی ہے۔ یعنی رجس اعتقادی بھی ہوتا ہے، رجس اخلاقی بھی ہوتا ہے، رجس عملی بھی ہوتا ہے، رجس فکری بھی ہوتا ہے، رجس کی 100 قسمیں ہو سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم میں سے ہر فرد اس کا شکار بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حوالے سے ہمیں یہ ضمانت نہیں فراہم کی ہوئی کہ اے فلاں تجھ سے میں نے ہر رجس کو دور کر دیا۔ یعنی تو جو سوچے گا تیری فکر بھی درست ہوگی، تو جو کرے گا تیرا عمل بھی درست ہوگا، تو جس سمت جائے گا تیرا اس سمت جانا بھی درست ہوگا، اور تو جس سمت سے پلٹ آئے گا تیرا اس سمت سے پلٹ آنا بھی درست ہوگا۔ یہ ضمانت اور کسی کو نہیں ملی۔ یہ ضمانت کس کو ملی؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت نبوت جو نبی کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اور گھر میں کون رہتے ہیں؟ گھر میں بیویاں رہتی ہیں اور بچے رہتے ہیں۔ تو ازواج نبوت اور اولاد نبوی، فرمایا کہ تم سے اللہ نے ہر رجس کو دور کر دیا۔ ابھی آگے آئے گی بات واقعہ کربلا کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے ہیں جن کو اب امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام پر بھی اعتراض ہونے لگ گیا ہے کہ اگر وہ یہ کر لیتے تو یہ ہوتا، یہ کر لیتے تو یہ ہوتا، اس مسئلے میں تو وہ فلاں دوسری پارٹی ٹھیک تھی۔ وہ اللہ کے بندوں کی عقل گھاس چرنے گئی ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن اہل بیت کا جو مقدمہ باندھ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے نزدیک رجس آ نہیں سکتا، ان کے نزدیک رجس آ نہیں سکتا۔ تو اتنا بدبختی کا شکار ہو چکا ہے کہ فکری نوعیت کے ایک رجس کو حسین کے ساتھ منسوب کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اہل بیت نبوت ہر فکری کجی سے، ہر عملی کجی سے بالکل پاک، صاف اور ستھرے ہیں۔ تو فرمایا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دے۔ کتنا پاک کرے؟ یطہرکم، تمہیں پاک کر دے، تطہیرا، تصغیر، اس حد تک پاک کرے جتنا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اور دیکھو نا تسی، ایک ہے میری بساط، میں کام کروں گا اپنی بساط کے مطابق، ایک ہے آپ کی بساط، ان کی بساط، علامہ صاحب کی بساط، ہر ایک کی بساط اپنی اپنی ہے نا، اپنی اپنی طاقت ہے، اپنے اپنے وسائل ہیں، جو کام کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ تو اللہ جب فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا، میں نے ان کو پاک کر دیا اور ایسا پاک کر دیا
کہ جیسا پاک کرنے کا حق تھا، پوچھا مولا کیسا پاک کر دیا؟ فرمایا میں رب قادر ہوں، میں جس حد تک پاک کر سکتا ہوں جتنی تمہارے تصور میں آ سکتی ہے، ان کی پاکیاں اس سے بھی آگے، مگر جہاں تک تمہارے تصور میں آ سکتی ہے تم تصور میں لے آؤ، میں نے ان کو پاک کر دیا ہر شے سے، میں نے ان کو ہر شے سے پاک کر دیا۔ اور پھر دوسری آیت جو بڑی اہم ہے اہل بیت نبوت کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے، وہ بڑی ضروری ہے، وہ آیا ہے جس کو آیا مباہلہ کہتے ہیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضور کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا، اور موضوع یہ چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ حضور فرماتے تھے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عیسائی کہتے تھے وہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ چلتا رہا، حضور اپنے دلائل دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ ماننے کی طرف نہیں آ رہے۔ جب وہ ماننے کی طرف نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیہ مباہلہ اتار دی۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہاں مباہلہ، آیت کے مباہلہ میں زیر بحث کس ذات کا اس بات ہے؟ اللہ کی ذات کا، چونکہ وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں نا، وہ تو سیدنا عیسیٰ کو اللہ کے مد مقابل ایک دوسرے خدا کے طور پہ لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب اگر علم پختہ علم اور وحی آنے کے بعد بھی یہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو اب ان کو مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقل، ان کو کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، فرمایا کہ اب ان کے ساتھ ہے محبوب دلائل کے ذریعے بات چیت کی ضرورت نہیں، اب ان سے کہیے، اب ان سے کہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ان سے کہیے کہ ان کے ساتھ اب دلائل سے بات نہیں ہوگی بلکہ اب ان کے ساتھ مباہلہ ہوگا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دلائل کو اور اپنے اپنی جو برہان ہے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرے کہ باری تعالیٰ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو تباہ کر دے، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں تباہ کر دے۔ یہ کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلے میں دلیل نہیں دی جاتی، مباہلے میں براہ راست اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو عذاب دے دے۔ اب اللہ کے اس بات کی بات ہو رہی تھی، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ثابت کرنا مقصود تھا، تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ ان کو فرما دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اب دلیل نہیں دیں گے، اب ہم مباہلہ کریں گے، اور مباہلے کے لیے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ، اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت برس جائے۔ اب جب یہ آیت آ گئی، نازل ہو گئی مباہلہ کی، حضور علیہ السلام تیاری کرنے لگے، جب گھر سے نکلے تو اب زمین سے آسمان تک اب یہ کتنا بڑا شرف تھا کہ اللہ کے رسول کے دل پر یہ وحی نازل ہو گئی کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ تو حضور کے دل پر یہ وحی نازل ہو گئی۔ دنیا کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا کہ یہ جو رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ اپنی جانوں کو لاؤ، اس جان کے ضمن میں رسول اللہ کس کو لے کر جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ کو یہ جو کہا گیا ہے بیٹیوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ۔ عورتوں میں تو حضور کی 11 ازواج موجود تھی، 9 ازواج موجود تھی اس وقت یاد، تو ان میں سے کسی کو لے کر جاتے ہیں۔ اور صاحبزادیاں تھیں، اگرچہ کہ ان کا وصال ہو چکا تھا لیکن ازواج تو موجود تھی۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب سلبی بیٹے جو اپنے حضور کے اپنے سلب مبارک سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت طیب، طاہر، عبداللہ، وہ تو فوت ہو چکے تھے، وصال ہو چکا تھا، اب بیٹوں کے ضمن میں کس کو لائیں گے؟ تو سامعین کرام، جس طرح یہ وحی اللہ کی امانت تھی، اسی طرح اس وحی کے نتیجے میں لے کر کس کس کو جانا ہے، یہ ایک الگ وحی تھی جو رسول اللہ کے قلب پر آئی، یہ بھی اللہ کی امانت تھی، اس میں بھی حضور کی اپنی پسند کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے، اہل بیت نبوت کے مقام پر جن لوگوں نے ڈاکے ڈالے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا کے بازاروں میں پھرتے ہیں وہ نواسی ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ جو حسن اور حسین کے بارے میں کہا یہ محبت کا اظہار ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ اچھا عمل ہے، یہ سنت ہے۔ خبردار، یہ عقیدہ
آپ کو کفر تک لے جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے نبی کی یہ صورتحال ہے کہ اس کی زبان سے ناحق بات اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے نکل جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک ہم وحی نہ کریں اس کے ہونٹ نہیں ہلتے۔ نطق کا لفظ ہے نا وما ينطق، نطق ينطق کا مطلب ہوتا ہے جب آپ ہونٹ ہلائیں گے تو کچھ نکلے گا، تو گویا ہونٹ ہلا کے جو کچھ اس زبان سے نکلتا ہے وہ سب حق کا حق نکلتا ہے، اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو اب آیہ مباہلہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام چلتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، ساتھ امام حسن کو لیتے ہیں، ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں، سب سے آگے حضور ہیں، درمیان میں جناب سیدہ ہیں، اور پیچھے مولا علی ہیں، اور یہ پانچوں چل کے جا رہے ہیں اس آیت کے مصداق بن کے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اب رسول اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ تاریخ کی نظر میں حسن اور حسین علی کے بیٹے ہیں، مگر قرآن کی نص سے حسن اور حسین محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ خود قرآن نے کہا نا اپنے بیٹوں کو لائیے، اور حضور نے امام حسن اور حسین کو لی اور اپنے بیٹوں کی جگہ لے کر آئے۔ قرآن نے کہا اپنی عورتوں کو لائیے، حضور علیہ السلام نے جناب سیدہ کو لیا اور اپنی عورتوں کی جگہ لے کر آ گئے۔ اور اس سے سب سے خاص بات جو اس آیت میں ہے، جہاں تک تو لوگ ہضم کر لیتے ہیں، اگلی بات حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنی جانوں کو لائیے، انفسنا۔ تو حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ انفسنا کا نفس، جس کا نفس آپ کی طرح کا ہو، جس کو آپ اپنی جان کے زمر میں لے کر جائیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہے، میرا بھائی ہے، حضرت مولا علی کو لے کر۔ اب جب ادھر سے جو آئے تھے نا نجران کے عیسائی، بہت سارے لوگ تھے، 70 کے قریب لوگ تھے، ان میں 14 سردار تھے، پھر 14 کے 3 سردار تھے، اور پھر ان تینوں کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عبد المسیح۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ آیت پہنچ گئی ان تک، نازل ہو گئی، اور یہ 5 لوگ آ رہے ہیں، دور سے پہاڑی سے اتر رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں۔ عبد المسیح نے لوگوں سے کہا کہ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری پرانی ساری کتابوں کا عالم ہوں، میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور اے میرے عیسائی بھائیوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر ان 5 لوگوں نے آج یہاں آ کر ہمارے لیے بد دعا کر دی تو زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ اور پھر اس نے قسم اٹھائی اور اس نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ، ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے جو پچھلی کتابیں تھیں، کہ یہ لوگ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ اگر یہ جس پہاڑ کے ساتھ سے گزر رہی ہیں اس سے کہیں کہ ہمارے ساتھ چل، وہ ساتھ چلنے لگ جائے گا۔ اگر وہ اس سے کہیں ہمارے ساتھ چل تو وہ پہاڑ کیا ہوگا؟ ساتھ چلنے لگ جائے گا۔ تو سامعین کرام کیا بنا؟ عیسائی اس مناظرے سے فرار ہو گئے، انہوں نے اپنا مذہب بچا۔ انہیں بھی اتنی شرم تھی کہ اہل بیت نبوت کے سامنے نہیں آتے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے سامنے نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، آگے ایک اور بڑی اہم بات جو اہل بیت اطہار کے مقام کے بارے میں آپ کو سمجھانا ہے۔ جب ہم مقام بیان کر لیں گے پھر ہم دوسرے نقطے کی طرف چلیں گے۔ وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث، حضور جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کے مبارک خطبوں میں یہ چیز زیادہ آ گئی، اور علاوہ اس کے بھی خطبوں میں یہ چیز موجود تھی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انا تارکم فیکم الثقلین، یعنی ایک انسان بندہ مومن کا دل یہ سوال کرتا ہے نا کہ یا رسول اللہ آپ آئے، آپ نے ہمیں کفر سے ایمان بخشا، آپ نے ہمیں جہالت سے علم بخشا، رشتوں کا تقدس بخشا، اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے اگر ہمیں ہدایت کے لیے کوئی رستہ چاہیے ہوتا تو وہ کس کو پکڑیں؟ کون ہوگا جو آپ کے پیچھے ہماری ہدایت کرے گا؟ یہ سوالات پتہ کس نے کیے؟ یہ سوالات صحابہ کرام نے کیے۔ ہم تو اب آئے ہیں، اس دور میں تو صحابہ تھے۔ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا تارکم فیکم، فیکم کی جو ضمیر ہے نا
کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تم کون ہیں؟ یہ تم ابو بکر و عمر ہیں جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. صحابہ، سارے صحابہ کہ فرمایا کہ میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا کہ اب میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ فرمایا میں تمہیں دو جلیل القدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اس میں کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے. فرمایا قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر لٹکا ہوا ہے. اب جو چاہے کہ اللہ سے جڑے وہ بھاگ کر اس سرے کو پکڑ لے. ہمارے ہاں قرآن کا کتنا ایک ذوق ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سال میں ایک دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا؟ بلکہ کوئی. یعنی ہمارے ہاں ہر حوالے سے ہم نے اپنے دینی تشخص کا جتنا بیڑا غرق ہم لوگوں نے کر دیا ہے، اہل سنت نے کسی نے بھی نہیں کیا. قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اہل بیت کے ساتھ ہمارا نہ، یعنی قرآن کے ساتھ بھی قرآن کی محفل میں جاتے ہیں، ختم قرآن ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا فہم کتنا ہے، قرآن پر مذاکرے کتنے ہوتے ہیں، قرآن کا ہمارے دل و دماغ کے اندر ہم قرآن کے معارف ہم پر کتنے منکشف ہو چکے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے، اپنے روزمرہ کے مسائل میں قرآن کو دخل کتنا ہے. چیپٹر ہی ختم. اہل بیت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی 2-3 راتوں کا رہ گیا. ہر شے کو ہم نے رسم کے اندر باندھ دیا. اولیاء صالحین کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ 11ویں شریف اور عرس تک رہ گیا ہے، اس کو بھی رسم کے اندر باندھ دیا ہے. یہ سب چیزیں رسم نہیں، ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ان کو یاد دلاتی ہیں، مگر جو اس کے اندر روح ہے وہ کیا تھی، اس روح کو ہم نے بھول دیا. 12 ربیع الاول تھا 2 سال پہلے، کہیں بکر میں میرا ایک خطاب تھا، نہیں چوک اعظم پہ خطاب تھا. تو وہاں ہمارے ایک نعت خوان بھائی تھے جی، وہ نعت پڑھ رہے تھے کہ سونا آیا تے ساجے گہنے گلیاں بازار. انہوں نے نعت پوری کر لی، آپ بھی سنتے ہیں نعت نا، نعت پوری کر لی تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا مائک مجھے دو. میں نے کہا سونا اس واسطے نہیں آیا کہ تسی گلیاں بازار سجاؤ، سونا تو اس واسطے آیا ہے کہ تواڈے کردار سج جان، تسی اپنا کردار سجاؤ. تسی کردار نو مائنس کر دیتا، ہن گلیاں بازار سجائے جا رہے. گلیاں بازار دا سونے نال کی تعلق ہے؟ جھنڈیاں لا لو، جو مرضی کر لو، دل دی خوشی ہے، وہ اجر ہے اللہ نے، مگر یہ مقصود نہیں ہے. اور ہمارے ہاں پھر سچی باتیں کرنے سننے کی عادت ہی نہیں رہی. یہ بھی مسئلہ ہے، جو تھوڑی سی 4 باتیں سچی کرے گا اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی. تو جب تک آپ کا تعلق بیونڈ دا لمٹ قرآن کے ساتھ نہیں ہوتا، بیونڈ دا لمٹ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوتا، اہل بیت کا 4 دن کوئی تذکرہ کر لے کہتے ہیں یار تو انہاں دے نال تو نہیں بہندا اٹھتا. اس کا مطلب ہے تسی یہ تسلیم کر دیو کہ کوئی اور ذکر کر دے اور اسی گھٹ کر دیں. کیوں ہمارے دل تنگ ہو جائیں؟ اہل بیت اطہار ہمارے رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس طرح کا تعلق بنائیں. ہمارے بیٹے کو کوئی ایک منہ پہ ایک تھپڑ مار دے ہم اس کی 3 نسلوں کو نہیں دیکھتے، اور رسول اللہ کے بیٹوں کو جنہوں نے بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا ان سے متعلق ہم دل میں رحم دلیاں پالیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے تصور پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بتا رہا تھا تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس دنیا سے جب جا رہا ہوں تو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. اب اس کے اندر ایک حدیث کے اندر جو بڑا غور طلب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا ذکر آپ نے 1 دفعہ فرمایا اور اہل بیت کا ذکر کر کے آگے 3 دفعہ یہ بات فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگو میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا. دوسری قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبت نہیں کہا، کیا کہا؟ مودت. محبت میں جب حیا داخل ہو جائے تو وہ مودت بن جاتی ہے. یعنی آپ کسی سے محبت کریں تو محبت کی تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. انسان ماں سے بھی محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، بچے سے بھی، بیٹے سے بھی، بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب محبت میں عجز، غلامی اور حیا کا پہلو داخل ہو جائے تو محبت مودت بن جاتی ہے. تو گویا حضور نے فرمایا کہ میرے بعد حسن اور حسین، علی اور فاطمہ سے اس طرح محبت کرنا کہ ان کے آگے جھک کے رہنا اور ہر معاملے میں ان کو نہ دیکھنا، میرا چہرہ دیکھنا.
میرا چہرہ بھی. تو یہ فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اگلی ایک حدیث پاک امام احمد نے مسند احمد میں بیان کی ہے. اس میں اس کے آخر میں بڑا زبردست جملہ ہے, بڑا لرزہ خیز جملہ ہے. حضور نے فرمایا فانظروا کیف تخلفون فیہما, اب میں دیکھوں گا حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے ان دونوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو, تمہیں کیا کرتے ہو. حوض کوثر پہ جام صرف محفل میلاد پہ نہیں ملیں گے, بلکہ حوض کوثر پہ جام اس مجلس میلاد پر ملیں گے جس کے ساتھ حسن اور حسین کا ذکر ہوا کرے گا. چونکہ ایک ذہن میں رکھ لیں ایک اور اگلی اصول کی بات آپ کو سمجھا دوں کہ رسول اللہ کا حکم جو جب بطور نبی تو حضور کی ذات اپنی جگہ, مگر جو محبت ہے, جو نافرمانی ہے, جو بغض ہے, جو حسد ہے, ان تمام چیزوں میں محمد الرسول اللہ اور آل محمد میں کوئی فرق نہیں, ایک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا, قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ, جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. اللہ کی کوئی الگ سے اطاعت ہے رسول کے علاوہ؟ بتائیے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول سے ہٹ کے اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے مجھے وہ اطاعت گوارا ہی نہیں ہے, مجھے تو یہ نہیں گوارا کہ میں تجھے رسول کے بغیر پیغام دوں ہدایت کا, تو میں تجھے ہدایت کیسے دے سکتا ہوں اس رسول کے بغیر. تو گویا امام یہ اس میں علامہ ابن تیمیہ جیسے فرق, علامہ ابن تیمیہ نے صارم المسلول میں لکھا کہ لا یجوز, جہاں سے جملہ شروع کر کہتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی اطاعت اور نافرمانی میں فرق کرے اللہ رسول میں. جو رسول کی ہے وہی اللہ کی ہے. فرما برداری میں کوئی فرق کرے رسول اور اللہ میں, جو رسول کی ہے وہی اللہ کی ہے. بغض میں کوئی فرق کرے رسول اور اللہ میں, جو رسول کا ہے وہی اللہ کا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو فرعون ہلاک ہوا تھا, یہ جو 10 کمانڈ بائبل ہے نا جو تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی, یہ فرعون کی ہلاکت کے 40 سال بعد نازل ہوئی تھی. اللہ کا تو حکم ہی نہیں آیا تھا. فرعون سیدنا موسیٰ کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوا, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے فرعون کو اس لیے ہلاک کیا کہ وہ میری مخالفت کرتا تھا. سمجھ آئی؟ تو اللہ اور رسول کی محبت اور اطاعت نافرمانی میں کوئی فرق نہیں. بالکل اسی طرح کی حدیثیں ہیں جو حضور نے فرمائی کہ اہل بیت نبوت اور رسول اللہ کی محبت اور اطاعت میں کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں. جو رسول اللہ کی جو رسول اللہ کی محبت ہے وہ اہل بیت کی محبت, جو اہل بیت کی محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو لہٰذا حضور نے اس حد تک تاکید فرمائی. اور پھر اگلی حدیث آپ لوگوں کو سناؤں, اللہ اکبر کبیرہ. امام طبرانی نے اس کو بیان کیا المعجم الاوسط حدیث نمبر 4002. یہ ذرا توجہ ہے, سب دی توجہ ہے, توجہ سے سنی حدیث. حضور نے فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا, اے لوگوں سن لو, جو ہم اہل بیت نبوت میں سے کسی ایک سے بغض رکھے گا وہ قیامت کے دن اس کا حشر یہودی کے طور پہ کیا جائے گا. کس کے طور پہ؟ آگے سنو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کلیریفیکیشن. فقلت یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى, یا رسول اللہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھ دو گے, روزے بھی رکھ دو گے. حضور سے پوچھ رہے ہیں. قال وَإِن صَامَ وَصَلَّى, حضور فرمایا ہاں بے شک وہ روزے بھی رکھتا ہو اور وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو, اگر ہم اہل بیت نبوت میں سے کسی ایک سے بغض رکھتا ہے تو وہ یہودی کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا. اس کے بعد اسی حدیث میں حضور نے ایک اور جملہ بولا, وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, بے شک وہ اپنے اوپر اپنے طور پہ یہ زعم رکھے اور یہ سوچتا رہے کہ وہ مسلمان ہے, وہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, زکوٰۃ کرے, مگر جب اہل بیت اطہار کا ذکر آئے, امام حسن اور حسین کا ذکر آئے, سیدہ کائنات کا ذکر آئے اور حضرت مولا علی کا ذکر آئے, تو اس کی طبیعت کے اندر انقباض آ جائے اور قبض والی کیفیت ہو جائے. تو فرمایا کہ وہ بے شک اپنے طور پہ یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے, مگر وہ مرے گا بھی یہودی, اٹھے گا بھی یہودی, مرے گا بھی یہودی اور اٹھے گا بھی یہودی. اچھا, یہاں سے جو اس حدیث میں بیان نہیں ہوئی لیکن اسی سے سمجھ آتی ہے بات, اس کا مطلب یہ ہے
کہ نماز اور روزہ کی قبولیت کے لیے بھی ایک معیار رکھا ہوا ہے اللہ نے، ہے کہ نہیں؟ ورنہ دیکھیں نا، خود زبان رسالت سے تصدیق ہو رہی ہے کہ سامہ و سلم، وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا۔ اور یہ مضمون ایک اور حدیث میں بھی آیا، وہ حدیث بیان ہوئی ہے، امام حاکم نے المستدرک میں بیان کی، اور اس کو علامہ البانی بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں یہ باتیں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اہل بیت اطہار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے دین میں، اگر کوئی شخص، حضور نے فرمایا، دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اور وہ قیام صحن کعبہ میں کھڑا ہو کے کرے، اور فرمایا اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کے بارے میں بغض ہوگا، تو حضور نے 3 قسمیں اٹھائیں، ایک بھی نہ اٹھاتے تو بات کافی تھی، فرمانا 3 قسمیں اٹھائیں، فرمانا وہ ضرور بے ضرور جہنم کے اندر جائے گا۔ تو گویا جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں، اس کی جو آپ کی جس سے گزر کے آپ نے اعمال صالحہ آپ کے قبول ہونے ہیں نا، بلکہ میں آپ کو پوری بات سمجھا دوں، جنت دیتا سارے ہی مسافر ہو نا جی، الٹیمیٹ تو جنت ہی جانا چاہتے ہو نا، اس میں آپ گزریں گے 3 دروازوں سے ہو کر۔ کتنے؟ اگر آپ مشرک نہیں ہیں، بولیے، اگر آپ سمجھ آ رہی ہے بات کو، اگر آپ کافر نہیں ہیں، مشرک کے بعد دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ منافق نہیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ شرک کا دروازہ بند ہوگا جب اللہ کی توحید کا اقرار ہو گیا، اب اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ نہیں، ہر کوئی اللہ کی اطاعت سے ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو شرک کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن کفر باقی ہے، چونکہ یہودی بھی توحید پرست ہیں مگر حقیقت میں وہ کافر ہیں، ان کا کفر رسالت محمدی کے انکار پر ہے۔ پھر دوسرا دروازہ سے آپ نے گزرنا ہے، اور وہ دوسرا دروازہ کیا ہوگا؟ دوسرا دروازہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور ختم الرسل، آخری رسول ماننا، اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننا۔ اس سے کیا ہوا؟ پہلے شرک کا دروازہ بند ہوا، اب کیا ہوا؟ کفر کا دروازہ بند ہوا، اب وہ مسلمان ہو گیا، اس پر ظاہراً اسلام کے احکام جاری ہو گئے، مگر کیا معلوم دل کے اندر سے منافق ہو، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ اور صحابہ کرام کا اپنا معمول تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا، اب ظاہر ہے جس سے وہ معاملہ کر رہے ہیں وہ کافر و مشرک تو ہو نہیں سکتا، مسلمان ہی تھا نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی اللہ کو بھی مانتا ہے، مشرک نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، کافر نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں آخری کیا کسوٹی ہو سکتی ہے کہ اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جائے؟ تو حضرت مولا علی کو اللہ نے وہ 2 دھاری تلوار بنایا، فرمایا کہ علی کا ذکر وہ 2 دھاری تلوار ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور ظاہراً محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کرو، چونکہ حضرت علی خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ علی قیامت تک سوائے مومن کے کوئی تو اس سے محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے کوئی تیرا بغض نہیں رکھے گا۔ فرمایا علی کا ذکر ہم سے ابھی آپس میں کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہوتا، حتیٰ کہ کسی کو بیٹیوں کے رشتے لینے دینے ہوتے، بھائی مانا نال کون رشتے جوڑتا ہے، تو ان کو گھر میں بلا کے ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر، وہ مومن تھے، اکٹھے نماز پڑھ کے آتے تھے، مگر ایمان کا ٹیسٹ نہ نماز سے ہوتا تھا نہ روزے سے، کہتے تھے ہم مصلی پر بیٹھ کے علی کا ذکر چھیڑ دیتے، حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے، اور حضرت علی کے ذکر سے پہچان لیتے کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت کو اللہ نے پتہ کیسے جوڑا کہ توحید بھی ضروری اور ایمان بھی ضروری، توحید کا رد، شرک کا رد بھی ضروری، کفر کا رد بھی ضروری، اور نفاق کا رد بھی ضروری، پھر اس کے بعد آپ جنت میں جائیں گے۔ تو اہل بیت اطہار کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا، اور یہ خود آل نبی اس کی ترویج کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کی، حدیث نمبر 2405، حضرت امام حسن بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں یا معاویہ بن خدیج، یہ ایک صحابی تھے معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ،
امام حسن سے فرمایا یا معاویہ بن خدیج ایاکا وبغضنا، اے معاویہ خبردار، معاویہ بن خدیج خبردار، ہمارے بغض کے پاس سے مت پھٹکنا۔ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبغضنا احد ولا يحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیات من النار۔ فرمایا کہ معاویہ بن خدیج خبردار، ہم اہل بیت کے بغض میں نہ آنا، کسی وجہ سے بھی نہ آنا، نہ حسد کی وجہ سے نہ کسی اختلاف کی وجہ سے، چونکہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جب حوض کوثر سے آئے گا تو آگ کے ہنٹر کے ساتھ اس کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کا مقام جو قرآن اور سنت کے اندر ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ تھوڑا اہل بیت اطہار کا مقام جو ہے وہ احادیث سے بیان کرتی ہے، قرآنی مضمون تھا سارا۔ ان جیسا دیکھیے کون ہو سکتا ہے جن کے نام بھی رسول کو وحی کیے جاتے ہیں۔ امام حسن پیدا ہوئے اور امام حسین پیدا ہوئے، تو حضرت علی نے 3 روایتیں ہیں، میں تینوں بتا دوں۔ ایک روایت ہے حضرت ہارون، چونکہ حضرت علی کو جو رسول اللہ سے نسبت تھی وہ حضور نے فرمایا تھا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے جو نام تھے نا، شبر اور شبیر، حضرت علی نے وہ رکھ لیے، یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت امام حسن کا بھی حرب رکھا اور امام حسین کا بھی حرب رکھا۔ تیسری روایت، امام حسن کا نام چچا کے نام پہ حمزہ رکھا اور امام حسین کا نام چچا جعفر کے نام پہ جعفر رکھا۔ تینوں روایتوں میں پہلے اختلاف اور آگے ایک ہی مضمون، سب میں رسول اللہ تشریف لے آئے اور حضرت علی کو کہتے ہیں کہ علی میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں جب امام حسن کو اور امام حسین کو بعد ازاں پیش کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ نام کیا رکھے ہیں؟ تو حضرت علی نے نام بتا دیا۔ حضور نے فرمایا انی امرت، اے علی مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ اس کا نام بدل کر حسن کر دوں اور اس کا نام بدل کر حسین کر دوں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حسن اور حسین وہ نام ہیں جو تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر حسن تک اور آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسین تک اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے۔ اللہ نے ہر ایک کے ذہن سے یہ نام محو کر دیا تھا، اور اللہ کے نور میں، اللہ کے حجابات کے اندر حسن اور حسین ناموں کو رکھا ہوا تھا، اور اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ جب علی کے گھر میں پہلا بیٹا آئے گا تو ایک نام آشکار کیا جائے گا اور دوسرا آئے گا تو دوسرا نام آشکار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کسی کام کے لیے، عشاء کی نماز کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے در دولت سے باہر آئے تو چادر تھی، اور یوں آگے سے نا چادر کسی شے کو نا یوں لپیٹا ہوا نہیں ہوتا جس طرح وہ لپیٹا ہوا۔ فرماتے ہیں میں اندر حاضر ہوا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، وہ لپیٹا ہوا تھا کوئی شے، میں دیکھتا وہ جو بھی چیز تھی وہ تھوڑی دیر بعد حرکت کرتی۔ کبھی میں سمجھتا کہ شاید حضور نے اپنا وہ ران مبارک حرکت کر رہی ہے، کبھی مجھے لگتا کوئی اور چیز، خیر میں نے توجہ نہیں دی، اپنی بات کی۔ جب میری بات مکمل ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ناراض نہ ہو تو ایک سوال اور پوچھوں، تو آپ نے فرمایا بتاؤ۔ تو حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آگے سے پوچھا بتاؤ کیا سوال؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا لپیٹا ہوا ہے چادر کے اندر؟ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے چادر کا ایک کونا پکڑا اور یوں ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے یہ جو ہے ران مبارک، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، ایک کو یوں امام حسن نے پکڑا ہوا تھا یوں بازو ڈال کے، اور دوسرے کو امام حسین نے پکڑا ہوا تھا، اور حضور نے اوپر چادر ڈال کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں حیرت سے زدہ ہو گیا کہ اتنی مطلب انوکھی اور غیر معمولی محبت، اور رات کا وقت ہے، اس وقت تو بچوں کو ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ نانا کے پاس۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا
میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر، اور پھر میں نے اللہ سے ہے اسامہ بن زید یہ بھی دعا کر کے ضمانت لے لی ہے کہ باری تعالیٰ ان سے بھی محبت کر، اور ہر اس شخص سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی گناہگار بھی کھڑا ہوگا اور اس کے دل میں اگر حسن اور حسین کی محبت ہوگی تو میں اس سے اپنی محبت کے تقاضے میدان محشر میں پورے کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر اس کے بعد آگے دوسرا ایک اور حدیث ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی، کہ حضرت اسامہ بن زید کی حدیث جب آگے دوسری کتابوں میں آئی تو اس میں حضور نے ایک اور جملہ فرمایا میں نے یہ بھی اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرے، اور فرمایا کہ اسامہ آنا و علی و فاطمہ و بناہما، میں علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے اور ان کے بیٹوں سے محبت کرنے والے قیامت کے دن سب اس درجے پہ ہوں گے جس درجے میں میں ہوں گا۔ میں عرش کے نیچے، اللہ کا عرش میرے محل کی اور میرے جنت میں قصر کی چھت بن جائے گا، گنبد بن جائے گا، اس کے نیچے میرا تخت ہوگا، وہاں میں ہوں گا، میرے ساتھ علی ہوگا، فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے۔ جب لوگ میدان محشر میں حساب کتاب دے رہے ہوں گے ہم وہاں بیٹھ کر ضیافت کھا رہے ہوں گے، اور ان کے محب ہمارے خادمین کے طور پہ ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ جو چیز ان کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو ان کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں اس سے میں غضبناک ہوتا ہوں، جس سے فاطمہ کو تکلیف اور رنج ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، اس سے مجھے رنج اور اذیت ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے جس سے میں اس سے پہلے کچھ باتیں کر رہا تھا، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے القول المتین فی امر یزید اللعین، جس میں انہوں نے یہ 600-700 صفحات کا فتویٰ ہے جو یزید کے کفر پر دیا۔ اب اس کی بنیاد سن لیں، یزید کے کفر کی بنیاد۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ برا عمل تھا امام حسین کو جو شہید کیا، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے، اور قتل انسانی، ایک نفس انسانی کے قتل کا جو گناہ ہے وہ اس کے کھاتے میں۔ تو ظاہر ہے نفس انسانی کا قاتل کافر نہیں ہوتا، کوئی بھی قتل کر دے ہمارے معاشرے میں جو ہوتے ہیں تو قاتل کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے لیکن مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ہے دلیل۔ آج میں تو ایک ہی نقطہ سمجھاؤں گا، دلیل در رد سمجھا دے گا۔ ہمارا یہ مقدمہ ہی نہیں ہے کہ وہ نفس انسانی کا قتل، ہمارا تو سیدھا ہے کہ یہ اذیت رسول کا معاملہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا نا، جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، تو یہ سیدھا کیا ہے، اذیت رسول کا معاملہ ہے۔ اور اذیت رسول کے بارے میں قرآن کی نص ہے، الذین یؤذون اللہ ورسول، جو اللہ اور رسول کو اذیت دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، اور اس پر عذاب مہین۔ اللہ مومن پر کبھی لعنت نہیں کرتا اور مومن کے لیے عذاب مہین نہیں کہتا۔ جتنی دفعہ 13 دفعہ عذاب مہین کہا، سارے کافروں کے لیے کہا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے ماننے والے مومن پر لعنت کرے۔ تو لعنت کس پر کی؟ جس نے رسول کو اذیت دی۔ تو بتائیے یہ جو کچھ میدان کربلا میں ہوا، کیا رسول اللہ کے پاس یہ رسول اللہ کے ساتھ اذیت والا معاملہ نہیں تھا؟ آپ جنتوں میں تھے، برزخ میں تھے، مگر شہادت امام علی مقام نے اتنا مضطرب کر دیا کہ ادھر حضرت ام سلمہ کے خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ اٹھو، میرا حسین شہید ہو گیا، اور آپ کے بالوں، مبارک بالوں میں، داڑھی میں گرد و غبار ہے۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو حضور نے فرمایا میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، اور یہ شیشی دیکھو، اس میں حسین اور اس کے اصحاب کا خون جمع کیا۔ تو جو چیز رسول اللہ کو جنتوں میں اور برزخ میں بھی سکون نہ لینے دے، کیا وہ اذیت کا باعث نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ عامر بن سعد الجبلی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد کئی صحابیوں نے دیکھا۔ تو لہٰذا یہ معاملہ نفس انسانی کے ضیاء کا نہیں ہے، یہ معاملہ اذیت رسول کا ہے،
اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی وہ شہادت امام حسن کی صورت ہو یا شہادت امام حسین کی صورت ہو، جس نے انٹینشنلی، ہمیں کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ امام حسن 6 شہروں میں گئے اور ہر شہر میں زہر کے ساتھ امام حسن کے استقبال کیا گیا، حتیٰ کہ کلیجے کے ٹکڑے باہر آئے۔ بتائیے رسول اللہ کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ تو گویا ہر وہ شخص جس نے امام حسن کے لیے زہر بنوایا، جس نے امام حسن کو زہر پہنچوایا، جس نے امام حسن کو زہر پہنچوانے میں مدد کی، جس نے امام حسن کو زہر دیا اور جو امام حسن کو زہر دینے پر خوش تھا، اور ادھر جس نے یزید کو، جس نے امام حسین کو شہید کیا، یزید جیسے نے حکم دیا، شمر نے عمل کیا، عمر بن سعد نے عمل کیا، ان سب کی قبروں پر اللہ کی لعنت ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور یہ درجہ کفار میں اور یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، چونکہ یہ براہ راست اذیت رسول میں شامل ہے۔ یہ سب اذیت رسول ہے، یہ سب کیا ہے؟ اذیت رسول ہے۔ اب اس کے بعد بس ایک آخری حدیث کے بعد ہم گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلے جائیں گے، آخری حصے کی طرف۔ وہ یہ کہ اہل بیت اطہار کا اور امام حسنین کریمین کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ دیکھیے کہ عام مسلمان جنت کا طالب ہوتا ہے، اور امام بہقی نے، امام طبرانی نے بیان کیا کہ ایک دفعہ جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جنت اور دوزخ کا آپس میں کیا ہوا؟ مکالمہ ہوا، اور دوزخ اس مکالمے میں جیت گئی۔ دوزخ نے جنت کو یہ کہا کہ سارے فرعون، سارے وڈیرے، سارے بیوروکریٹس میرے پاس ہیں، تیرے کول کی ہے؟ تیرے کول سارے مسکین غریب لوگ ہیں۔ تو دوزخ نے جنت کو کہا کہ سارے بڑے فرعون، نمرود، بادشاہ، سارے بادشاہ میرے پاس ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ روایت کے اندر ہے کہ جنت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا کہ اب دوزخ کو کیا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت پر وحی کی اور فرمایا کہ اے جنت، تو کیوں دوزخ سے مات کھاتی ہے؟ وہ تجھ پر نمرود اور حامان اور شداد اور فرعون پر فخر کر رہی ہے۔ اوے اللہ کی بندی، تو بھی بندی ہے نا، مخلوق ہے، تو ان کو بتا کہ تیرے اندر حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ تو جنت نے جب دوزخ کو کہا کہ اگر تیرے پاس بادشاہ ہے، تیرے پاس بادشاہ ہے تو میرے پاس کون ہے؟ حسن اور حسین ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ اس کے بعد دوزخ پر اتنی اس کی پیشانی پر پسینہ آیا کہ وہ شرم سے بات کرنے سے ہی پیچھے ہٹ گئی، شرم سے بات کرنے سے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ تو سامعین کرام، یہ وہ اہل بیت اطہار تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ان کا یہ مقام تھا۔ ان کے ساتھ اور یہ جو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس کے لیے آج کی جو شب ہے وہ بہت کرب والی اور دکھ والی اور تکلیف والی ہے، جس کو شب عاشور کہتے ہیں۔ یہ وہ خانوادہ نبوت تھا جس کے بارے میں یوں وصیتیں کر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امت کے سپرد کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بولیے، امت کے سپرد کیا تھا۔ مگر درست ہے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے جس دور میں یہ حادثات ہوئے۔ ہم اگر آج ہیں تو ہم آج اپنے ہر کیے پر جواب دہ ہیں۔ ظاہر ہم تو اپنے دور اور اپنے وقت کے جواب دہ ہیں، تو ہم نے اپنے دور میں اہل بیت اطہار کے ذکر کا اب حق ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ امام حسن اور امام حسین کی جو شہادت ہے، اور خاص طور پہ جو امام حسین کی شہادت ہے، اس کو یہ دوام کیسے ملا؟ آپ حیران ہیں نا، اتنی شہرت، حالانکہ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے تاریخ اسلام میں۔ حضرت حمزہ کیسے شہید ہوئے کہ رسول اللہ جن پر رو کے گریہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت حمزہ کے بعد حضرت عثمان، اور بے شمار غزوات میں صحابہ۔
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شہادتیں بڑی غیر معمولی ہیں، مگر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو اللہ نے اتنی قبولیت اور دوام کیوں دیا؟ گویا کہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح یہ کسی نبی کی شہادت ہو، حالانکہ نبوت تو ختم ہو چکی تھی۔ اب اس پر جو نقطہ میں نے سمجھانا ہے وہ ذرا توجہ سے سمجھیے۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے، اور خاص طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آج تک اس غلط فہمی میں تھے کہ امام حسن کی شہادت امام حسن کی ہے اور امام حسین کی امام حسین کی ہے، بلکہ جو رسول اللہ کی خواہش تھی کہ ان کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، وہ کہتے ہیں حضور کی خواہش ہے، حدیث پاک حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بار بار اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی کبھی کوئی خواہش روکی نہیں ہے، مگر اس خواہش کو بحکمت اس لیے روکا کہ اگر ظاہراً شہید ہو جاتے حضور، کسی مارکے میں شہید ہو جاتے تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا، اور اسلام کا رعب اور دبدبا جاتا رہتا کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے۔ تو لہٰذا اس رعب و دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے حضور اسلام کو ظاہری طور پر شہید نہیں ہونے دیا، مگر حضور کی سیرت سے یہ جو شہادت تھی اس کو دور بھی نہیں رکھا، بلکہ اللہ کا امر اس طرح متوجہ ہوا کہ موت کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ شہادت ہے، تو لہٰذا رسول اللہ کو اس سے بھی محروم نہ رکھا جائے، اور اگر براہ راست شہید کیا جائے تو اسلام پر حرف آتا ہے۔ تو اللہ کا امر یہ ہوا کہ رسول اللہ کی شہادت کے لیے دو ایسے اجسام اور دو ایسے افراد چنے جائیں جو نبی تو نہ ہو مگر نبی کے جسم کا حصہ ہو، جو نبی تو نہ ہو مگر ان کا خون نبی کا خون ہو، جو نبی تو نہ ہو مگر ان کی تربیت بارگاہ نبوت سے ہوئی ہو، جو نبی تو نہ ہو مگر وہ نبوت کی زبان چوس چوس کر بڑے ہوئے ہو، وہ فیضان نبوت کے امین ہو، وہ قرآن کے امین ہو، ایسے افراد چنے جائیں۔ تو گویا اللہ کا انتخاب امام حسن اور حسین پر جا کے ٹھہر گیا، چونکہ رسول اللہ کے قریب ترین لوگوں میں کوئی اور نہیں تھا جو ان سے زیادہ قریب ہوتا، لہٰذا ان دونوں کو چنا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے سری شہادت، کوئی زہر دے دے، چھپ کے مار دے، ایک ہوتی ہے جہری شہادت۔ تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں شہادتیں مقدر کی۔ امام حسن کے ذریعے رسول اللہ کی سیرت کا سری شہادت کا باب مکمل ہوا، اور امام حسین کے ذریعے رسول اللہ کی سیرت کا جہری شہادت کا باب مکمل ہوا۔ ملا وائی حسین کاشفی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب یہ لوگ آخری وقت تھا اور امام حسین کے سر انور کو سر قلم کرنے آتے تو یہ پیچھے بھاگ جاتے، ایک آتا پیچھے البدایہ والنہایہ میں ہے، دوسرا آتا پیچھے بھاگ جاتا، حتیٰ کہ شمر دوڑا کہ تمہیں کیا ہو گیا بزدلو، تم سر نہیں کاٹتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم سر کاٹنے آگے جاتے ہیں تم بھیجتے ہو کہ سر حسین کا کاٹو، آگے محمد رسول اللہ کی گردن ہوتی ہے، آگے گردن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شہادت تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ بنایا گیا، جو ظاہراً وقوع پذیر تو امام حسن اور امام حسین میں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان امان، انتہائی خوبصورت حسین شخصیت، انتہائی خوبصورت حسین چہرہ، قبلہ مخدوم ڈاکٹر شاہ حسین ثانی سرکار گجرا والا سے آپ شیخ باؤ ہے، آپ کو خوش آمدید، اکرم حسن مرتبہ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو باب شہادت امام حسن ہے اور باب شہادت امام حسین ہے علیہ السلام، یہ ظاہراً تو حسنین کریمین کی شہادتیں ہیں، مگر باطناً یہ رسول اللہ کی شہادت کے وہ ابواب ہیں جو اللہ رب العزت نے ان دو نفوس قدسیہ کے انتخاب کے ذریعے سیرت محمدی کو مکمل کی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے درود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا گیا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آل رسول کو شامل نہ کیا جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں کون سا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آل محمد کو نکال کے نماز کا درود پورا نہیں ہوتا، اور اگر درود پورا نہیں ہوتا تو نماز بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو جس طرح درود پورا نہیں ہوتا آل محمد کے بغیر، اسی طرح سیرت رسول بھی پوری نہیں ہوتی آل محمد کے بغیر، اور اس کا یہ اظہار ہو گیا۔ اب آج کی رات کی طرف آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ شاہ صاحب تشریف لے آئیں، میں اپنی گفتگو کو بس اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ آج کی رات کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو بیان کر چکا کہ کس طرح خانوادہ نبوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی، کس پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ رسول اللہ نے ان کو پالا، اور کس امیدوں کے ساتھ امت کے سپرد کیا۔ اب یہ حسین جب میدان کربلا میں پہنچتا ہے 2 محرم الحرام کو، اس کے بعد حر بن یزید یہ پہلے ملتے ہیں امام حسین کے ساتھ، اور یہ امام حسین کو گھیر کر، یہ ایک پوری تفصیل ہے جس کا یہ موقع نہیں، لیکن میں مختصراً بتا دوں، گھیر کر میدان کربلا کی طرف لے آتا ہے۔ 3 محرم کو عمرو بن سعد اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ 2 کو امام حسین پہنچتے ہیں، 3 کو یہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ حسین کا مقصد امن تھا، جنگ نہیں تھا، چونکہ جو جنگ کے لیے جاتا ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے، بچوں کو اور ازواج کو اور بیٹیوں کو لے کر نہیں جاتا۔ امام حسین کا مقصد قیام امن تھا، امام حسین کا مقصد اسلامی قدروں کا احیاء تھا۔ اسی لیے کوئی بھی موو جو امام حسین کی ہے وہ اس طرف اشارہ ہی نہیں کرتی کہ آپ جنگ کے لیے گئے تھے۔ آپ نے وہاں پر بھی بے شمار مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی، ڈائیلاگ ہوا، حت الوسع آپ اپنے لیے نہیں ان کے لیے یہ کوشش کرتے رہے کہ اگر یہ مجھے شہید کر دیں گے تو قیامت کے دن جو میرے نانا کی شفاعت ہونی ہے، حجت تمام ہو جائے گی، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کرتے رہے، لیکن کوئی صورتحال نہ تھی۔ ان پر وہ جو یزیدی لشکر کے بدبخت تھے، ان پر ابن زیاد کا، عمرو ابن سعد پر ابن زیاد کا حکم، اور ابن زیاد پر پھر یزید کا حکم پوری طرح مسلط تھا کہ اب کوئی صورتحال نہیں ہے بات چیت کی۔ امام حسین نے بہت ساری صورتحال پیش کی کہ مجھے جاننے دو، میں اس کے ساتھ بات کر لیتا ہوں، اور اگر یہ نہیں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جا کے اصحاب کے ساتھ، اصحاب نبی کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مشورہ کرتا ہوں، کوئی اور صورتحال اللہ کی ذات نکال دے گی۔ ہر ممکن کوشش کی ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حسین صرف ایک چیز چاہیے، وہ بیعت ہے۔ حسین نے کہا کہ سر تو دیا جا سکتا ہے لیکن یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی، بیعت کے علاوہ ہر موضوع پر بات ہو سکتی ہے لیکن بیعت نہیں ہو سکتی۔ وہ بیعت پر ڈٹ گئے۔ آج کی رات عمرو بن سعد نے حملہ کر دیا لشکروں پر، امام حسین کے خیموں پر۔ حضرت عباس کو امام حسین نے فرمایا کہ گھوڑوں کی آواز ہے، اے عباس جا کے دیکھ اور پوچھ کے یہ لوگ کیا کرتے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ گئے اور ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ جنگ کی جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ میں ابھی امام حسین کو بتا کے پھر آپ کو پیغام دیتا ہوں۔ واپس چلے گئے، امام حسین سے جا کے عرض کی۔ امام حسین نے فرمایا کہ ان سے آج کی رات کی مہلت مانگو۔ یہ رات جس رات میں ہم بیٹھے، اس رات کی مہلت مانگی، اور یہ رات اہل بیت نبوت جو ویسے ہی سراپا خیر ہی خیر تھے اور ہمہ وقت عبادت، صلاۃ، توبہ اور استغفار جو ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، خوب مظاہرہ ہوا۔ ساری رات پھر اللہ کے ساتھ خلوت گزاری ہوئی امام حسین نے، اہل بیت نے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ حملے سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو اپنے اصحاب کو
ایک جگہ جمع کر کے فرماتے ہیں کہ ان کو میرے خون سے غرض ہے، ان کو کیا ہے؟ میرے خون سے غرض ہے، میں تم پر سے اپنی اطاعت کو اٹھاتا ہوں اور تم کو اجازت دیتا ہوں بخوشی اپنی رضا کے ساتھ اور قیامت کے دن شفاعت کے وعدے کے ساتھ، کسی سے ناراضگی نہیں، ان کو صرف میرا خون چاہیے، تم لوگ، میں چراغ بجھاتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ جو جانا چاہتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ واپس جلائے تو ایک بھی آپ کا جان نثار اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، سارے کے۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں سب کو معلوم ہے کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ میدان جنگ میں کوئی جوان آئے اور امکان ہو بچ جائے گا اور امکان ہو کہ مارا جائے گا تو اس کا جانا بھی جذبہ رکھتا ہے، مگر جن کو یقین ہو کہ صبح کیا ہونے والا ہے اور پھر پیچھے بشارتوں کی ایک طویل تاریخ ہو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب صبح معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود جو اصحاب حسین رکے ان پر قیامت تک اللہ کا سلام ہوتا رہے گا اور مومنین کا سلام ہوتا رہے گا۔ 10 محرم کی صبح ہوتی ہے دوستوں، اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلے فردن جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یزیدی لشکر میں جا کے ان کے سپہ سالاروں نے کہا کہ اگر فردن جنگ ہوتی رہی تو حسین کے اصحاب اور ہاشمی جوانوں سے نہیں لڑ سکتے۔ عمر بن سعد کو کہا کہ اکٹھا اجتماعی حملہ کروا دیا جائے، تب ہی کوئی راہ فرار پا سکتی ہے۔ ایک طرف 72 اور ایک طرف کم و بیش 22,000 سے 30,000 تک کی روایات۔ عبد الرحمن بن حسین ابن سعد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو نے جتنے سوار دیے ہیں ہاشمی جوانوں نے ان کے رخ کو بدل کے رکھ دیا ہے، مجھے 300 سوار اور دے تاکہ میں جا کے ان کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے کہا 300 نہیں 500 دیتا ہوں۔ وہ 500 سواروں کو لے کر آیا اور آ کے مقابلہ کرنے لگ گیا۔ ابھی یہ جنگ جاری تھی تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے خیموں کو اس ترتیب کے ساتھ باندھا کہ کوئی کوفی اس طرف رخ کر کے حملہ نہ کر سکے۔ ابن سعد نے اس خیال کے تحت کہ ہر طرف سے حملہ کیا جا سکے حکم دیا کہ خیموں کو اکھاڑ دیا جائے، اور دوران جنگ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے حکم دیا کہ جا کے خیموں کو جلائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام پہلے ہی پیچھے سے خندق کھدوا کے آگ لگوا چکے تھے، خیموں کی طرف پلٹ جانے کی کوئی صورتحال نہ تھی۔ شمر لعین نے حضرت امام حسین کے خیمے میں، جو امام حسین کا خیمہ تھا جو سامنے تھا حضرت عباس کے خیمے کے ساتھ، جو دوسرے خیموں سے ذرا الگ تھا جس میں سب آل رسول اور بیویاں موجود تھیں، اس خیمے کی طرف نیزہ مارا اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اس خیمے کو آگ لگا دو اور جو اس خیمے میں موجود ہیں ان کو آگ لگا دو۔ آپ ذرا دیکھتے جائیے اہل بیت اطہار کا بغض ان بدبختوں میں کس حد تک پختہ ہو چکا تھا کہ حسین علیہ السلام کے خطبے اور یہ کہنا کہ اے لوگو تم مجھے بھول گئے ہو جس کو تم نے خود خط لکھ کے بلوایا ہے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور اس وقت زمین پر میرے سوا کسی نبی کا نواسا موجود نہیں، اور اب نبوت ختم ہو گئی، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال قبض کیا؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے کہ مجھ سے قصاص لینے آئے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ امام حسین خطبات کے ذریعے حجت تمام کرتے رہے۔ اور دوسری طرف ان کا دیکھیے کہ بیعت اگر حسین سے چاہیے تھی تو پوری آل کا بغض کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جب شمر نے یہ کہا کہ اس خیمے کو آگ لگاؤ تو امام حسین نے کہا کہ او ذل جوشن کے بیٹے، تم میرے خیمے کو، میری اہل بیت کو جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم میں جلائے۔ شمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم نے اس کو روکا کہ غیرت کر، اب تو عورتوں سے لڑائی کرے گا۔ اس کے بعد شمر اس عمل سے باز آیا اور پھر پیچھے ہٹ آیا۔ اس دوران اصحاب حسین باری باری شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ اہل بیت نبوت اور امام حسین کے گھر والوں کی باری آ گئی تو آپ نے سب سے پہلے ان میں اپنے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر کو بھیجا، اجازت دے کے حضرت علی اکبر کو بھیجا۔ اور حضرت علی اکبر وہ ہیں کہ جس کو شبیہ رسول کہا جاتا تھا، شبیہ رسول کہا جاتا تھا۔
حدیث میں ہے کہ حضرت امام حسن اپنے سر سے لے کر بطن مبارک تک اور امام حسین بطن مبارک سے لے کر پیروں تک رسول اللہ کی شبیہ تھے، یعنی حسن اور حسین اکٹھے کھڑے ہوں تو مصطفیٰ کی شبیہ بنتے تھے، علی اکبر اکیلا کھڑا ہو تو مصطفیٰ کی شبیہ بنتا تھا۔ اگلے دن میں کتاب پڑھ رہا تھا کسی دوسرے مسلک کی، اس کے اندر ایک بڑی مجھے بات اچھی لگی۔ انہوں نے وہاں ایک مکالمہ لکھا جو لشکر یزید کے کسی فرد نے آپس میں دونوں نے کیا تھا۔ لشکر یزید کے اندر جو ایک شخص تھا اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی گیا ہوا تھا لڑنے کے لیے امام حسین سے۔ وہ کہتا ہے کہ ابا جان، آپ لوگ، آپ کے والد نے یعنی میرے دادا نے، آپ کے ابا نے رسول اللہ کی زیارت کی، اور میں اکثر آپ سے پوچھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ دکھتے کیسے تھے۔ وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے اکثر سوال کرتا تھا نا کہ رسول اللہ کیسے دکھتے تھے، میں تجھے دکھاؤں۔ فجر کی اذان کا وقت تھا جو حضرت علی اکبر دے رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو نوجوان فجر کی اذان دے رہا ہے، یہ رسول اللہ جوانی میں بالکل ایسے دکھتے تھے جیسے یہ دکھ رہا۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان، اگر یہ رسول اللہ کی جیسے دکھ رہے ہیں تو ہم ان سے لڑ کیوں رہے ہیں۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے واپس لے گیا، کیونکہ کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا۔ حضرت علی اکبر آتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، حتیٰ کہ امام حسین یہ خواہش کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ علی اکبر کیسا لڑتا ہے، لیکن کربلا کے میدان کی ریگ زار سے وہ واضح نظر نہیں آتا۔ بس آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ جس طرف یہ جھنڈ کا جھنڈ جا رہا ہے ان کے پیچھے علی اکبر جا رہا ہوگا، حتیٰ کہ حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آواز دیتے ہیں کہ ابا جان آئیے، اس سے پہلے ایک دفعہ پیاس کے لیے آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان منہ میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس کو چوس لے اور واپس چلا جا۔ وہ واپس جاتے ہیں تو ایک بدبخت نیزہ مارتا ہے جو حضرت علی اکبر کے سینے کے پار ہو جاتا ہے۔ امام حسین پہنچتے ہیں، آپ کے بیٹے کو سامنے بٹھا کر، آپ کے بچے کو کوئی شخص چھوٹا سا زخم لگائے تو میں دیکھوں گا کہ آپ کتنی نسلوں تک اس کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا شہادت علی اکبر پر، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نشانہ سینہ اکبر کا باندھنے والے، تجھے ہدف پہ محمد نہیں دکھائی دیے۔ بالآخر امام حسین نے وہ نیزہ کھینچا تو حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے اور بہت سارے مورخین کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 56.5 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک تھی اور آپ کی داڑھی اور سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جب لڑنے آئے، جب یہ سب معاملہ ہوا اور جب آپ حضرت علی اکبر کے لاشے کو لے کر خیموں کی طرف پہنچے تو کہتے ہیں کہ امام حسین کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ پھر حضرت قاسم کی شہادت ہوتی ہے، اجازت مانگتے ہیں، امام حسین اجازت نہیں دیتے، فرماتے ہیں کہ تو میرے بھائی حسن کی علامت ہے، آخری نشانی۔ وہ کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے کیوں اپنے بابا کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن۔ بالآخر امام حسین اجازت دیتے ہیں اور حضرت قاسم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ البدایہ و نہایہ میں ہے کہ جب حضرت قاسم کو لے کر امام حسین خیموں کی طرف پلٹتے ہیں تو حضرت قاسم کا اتنا قد تھا کہ اوپر سر بھی امام حسین سے اونچا تھا اور نیچے پاؤں بھی گھسٹ رہے تھے، ایسے جوان تھے۔ پھر اس کے بعد شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا وقت آتا ہے۔ مختلف روایات ہیں کہ وہاں اسی وقت پیدا ہوئے، اذان دینے کے لیے دیے گئے، یا 6 ماہ کی عمر مبارک تھی، مختلف۔ حضرت امام حسین کی گود میں وہ تھے، بے قصور علی اصغر، لیکن ادھر سے حرملہ کا ایک تیر آتا ہے اور وہ آپ کے گلو میں گزرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، اور حضرت امام حسین نے وہ علی اصغر کا خون جو چلو میں لیا اس کو آسمان کی طرف پھینکنے لگے تو آسمان سے آواز آئی
کہ اگر یہ معصوم خون ہماری طرف میری طرف اچھلا تو اے حسین میں بارش نہیں برساؤں گا۔ امام حسین نے روک دیا، پھر زمین پر پھینکنے لگے تو ہاتف غیبی سے زمین سے ندا آئی کہ اگر علی اصغر معصوم کا خون مجھ پر گرا تو میں کبھی غلہ نہیں اگوں۔ اس کرب کی کیفیت میں بھی کوئی دوسروں کا سوچتا ہے؟ امام حسین نے وہ خون حضرت علی اصغر پر مل کے لٹا دیا شہداء کے ساتھ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اپنی شہادت کا وقت ہے۔ ایک بات سے نشین رکھیے، اللہ اکبر، امام حسین کی شہادت، حسین تو جرری تھا، وہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا تھا۔ شہادت حسین ایک چیز ہے، مگر جو ظلم اہل بیت پر ہوا ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ امام حسین بھی آتے ہیں اور امام حسین کو نیزوں سے گھائل کر کے، تلواروں سے گھائل کر کے، یہ بدبختوں کا ٹولہ ارد گرد، اکیلا حسین ہے اور یہ ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور بالآخر شمر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہے، آپ کا سر انور قلم کر دیتے ہیں۔ یہاں تک جو شہادت کا معاملہ ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ بیعت کریں۔ اب اس کے بعد کو سنیے، پھر یزیدی لشکر کے بدبختوں نے حضرت امام حسین کے سر کٹے لاشے پر، اب سر نہیں تھا صرف لاشا تھا، اس لاشے پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پورے جسم کو پامال کروایا، امام حسین علیہ السلام کے پورے جسم کو پامال کروایا، حتیٰ کہ آپ کے مبارک کپڑوں کو اتار دیا گیا۔ جبہ خزم عصری کا تھا، وہ قیس بن محمد اشعث نے اتارا، اللہ اکبر۔ اسود بن خالد نے نالین اتارے، عمر بن یزید نے امامہ اتارا، یزید بن شبل نے چادر لے لی، سنان بن انس نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی، بنی نہج کے ایک شخص نے تلوار لے لی، حبیب بن زحیل کے خاندان میں پھر وہ چلتی رہی۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اختلاف اس حد تک تھا اور بغض کی حد تک نہیں بڑھا تھا تو امام حسین کی شہادت کے بعد رسول اللہ نے منع کیا ہے، کبھی کسی جنگ میں رسول اللہ نے اپنے مخالف کا مسئلہ نہیں کیا۔ امام حسین کے مبارک جسم پر گھوڑوں سے روندا گیا، پھر آپ کے ایک ایک عضو، ایک ایک چیز کو لے لیا گیا، پھر اہل بیت نبوت کی بیویوں کو قیدی بنایا گیا، امام زین العابدین کو زنجیریں پہنائی گئی۔ یہ تاریخ کا حق ہے، یہ تاریخ کا سچ ہے، جو ہمارے بدنما، ہماری تاریخ کے اوپر ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ پھر اہل بیت اطہار کی بیوی اور پورے سر کٹے قافلوں پر، آگے سروں کا قافلہ اور پیچھے بیویوں کا قافلہ بازاروں سے پھروایا گیا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جو امیر المومنین یزید کے ساتھ کسی طرح کی مار کا رائی سوچے گا اس کا یہ حال ہوگا، اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر یزید کے دربار میں لایا گیا اور اہل بیت نبوت کی شہزادیوں کو اس سیڑھیوں میں کھڑا کیا گیا جن سیڑھیوں میں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ یہ بدبخت لوگ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں جی وہ تو راضی نہیں سی یہ سارے عمل تھے، اگر وہ راضی نہیں تھا اس سارے عمل سے تو بتائیے اس نے پھر بعد میں ان کو کیا سزا دی ان سارے معاملات پر؟ اگر وہ راضی نہیں تھا اس سارے عمل پہ تو بتائیے اس کے بعد واقع حرہ کس نے کروایا؟ اگر وہ راضی نہیں تھا اس سارے معاملات پر تو بتائیے حرم مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کس نے کروایا؟ اگر وہ راضی نہیں تھا تو اہل مدینہ پر ہر طرح کا ظلم و جبر کس نے روا رکھا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا اللہ اس کو یوں گول دے گا جس طرح نمک پانی میں کھلتا ہے۔ اگر وہ اس پر راضی نہیں تھا تو اہل مدینہ کا بے دریغ قتل کس نے کروایا؟ اگر وہ راضی نہیں تھا تو 700 حفاظ اور 210 صحابہ اور تابعین کو کس نے شہید کروایا تھا؟ یہ صحابیوں کے قاتل ہے یہ ٹولہ، بنو امیہ کا یہ ٹولہ، یہ صحابیوں کا قاتل ہے یزید اور مروان۔ 1700 مہاجرین اور انصار اخیار تابعین کو شہید کروایا۔ اگر یہ راضی نہیں تھا تو یہ کام بعد میں کیوں کیا؟ 10,000 اہل مدینہ شہید ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، یہ کہاں سے ہوا؟ ریاض الجنہ میں گھوڑے اور خچر باندھے گئے، یہ کہاں سے ہوا؟ اگر وہ راضی تھا، راضی نہیں تھا۔
مسجد نبوی میں جانور بول و براز کرتے رہے، اگر وہ راضی نہیں تھا تو یہ سارا کچھ اس نے کیوں کروایا؟ یزیدی فوجیں فتنہ اور فساد کرتی رہیں، صحابہ اور تابعین کے مقدس لاشیں بے حرمتی ہوتی رہی، صحابہ کرام کو پکڑ کے مارا جاتا رہا، 3 دن تک مسجد نبوی میں اقامت معطل رہی، کعبۃ اللہ پر پتھراؤ کیا گیا، کعبۃ اللہ کو منجنیقوں سے آگ لگا دی گئی، اجل صحابہ کی اولادوں کو ذبح کیا گیا، عفت ماں بیویاں واقع حرہ کے نتیجے میں جب اس نے مدینہ مباح کیا تھا تو صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ذرا بالجبر کیا کہ 1000 سے زیادہ حاملہ ہو گئی معصوم بچیاں مدینے کی۔ تو یہ سب کچھ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اب آخری بات پیغام سن لیجیے، جو قرآن کا پیغام وہی حسین کا پیغام۔ سورۃ العصر میں وہ پیغام بڑے اختصار سے آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانوں کی قسم یہ جو گزر رہی ہیں ہر کوئی نقصان میں ہے، نقصان میں صرف وہ نہیں ہوگا جو ایمان لے آئے گا، بولیے جو وعامل الصالحات، اور اس ایمان کے مطابق کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اور ایمان کے مطابق عمل کرے گا، ایمان اور عمل سے مقصود کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان اور عمل سے مقصود یہ ہے کہ تم میں یہ جرأت پیدا ہو جائے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بس۔ چھوٹے مفاد کے لیے تم حق کو کمپرومائز نہ کرو، چھوٹی تکلیف کے لیے تم باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو کہ میں اس تکلیف سے بچ جاؤں۔ حسینیت یہ ہے، اگر آپ کے کردار کے اندر حسینیت نہیں ہے، اگر آپ کے اخلاق کے اندر حسینیت نہیں ہے، اگر آپ چھوٹے چھوٹے مفادات پہ بک جاتے ہیں، اگر آپ کا پورا نظام زندگی یزیدیت اور فکر یزید جو کہ سراسر ظلم ہے ہر حوالے سے اس پر قائم ہے، تو پھر ان مجالس سے آپ کی شخصیات نہیں بدل پاتی۔ اس کے لیے آپ کو عمل پر آمادہ ہونا پڑے گا۔ جس کی زبان پر حسین کا ذکر ہے اس کے کردار میں بھی حسین کا ذکر آنا چاہیے، حسین کا عمل آنا چاہیے، حسین کی فکر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کی شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضرت مولا کائنات کی شفاعت اور اہل بیت اطہار کی شفاعت عطا فرمائے، اور یہی ہمارا انشاءاللہ توشہ آخرت ہے۔ والسلام۔